کچھ کہانیاں تخت کی ہوتی ہیں اور کچھ تختے کی، لیکن یہ کہانی ہے اسلامی تاریخ کے آخری عظیم سلطان کی، اور اس ایک رات کی جب اس کی اپنی ہی فوج نے شاہی محل کو گھیر لیا تھا۔ وہ جس نے 33 سال تک ایک ایسی سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی جو سچ پوچھے تو موت کے دہانے پر تھی۔ مغرب نے اسے ریڈ سلطان کہا، ایک خونی آمر، لیکن لاکھوں مسلمانوں کے لیے وہ امیر المؤمنین تھا، ان کا خلیفہ، ان کا آخری محافظ۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ ہیرو تھا یا ویلن؟ 27 اپریل 1909 کی وہ رات، وہ اکیلا رہ گیا تھا، وہ اپنی جنگ ہار چکا تھا۔ جب باغیوں نے اسے تخت سے اترنے کا حکم دیا تو سلطان نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف اتنا کہا، میں نے 33 سال اپنی قوم اور اسلام کی خدمت کی ہے، میرا فیصلہ تاریخ کرے گی۔ تو کیا تاریخ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے؟ شاید ہاں اور شاید نہیں، کیونکہ 1 صدی سے زیادہ گزر چکا ہے، لیکن دنیا آج بھی بٹی ہوئی ہے۔ تو آئیے آج تاریخ کی سب سے بڑی عدالت میں اس مقدمے کے شواہد کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید ثانی کون تھا، ایک ہیرو یا ایک ویلن؟ جس دن عبدالحمید سلطان بنا شاید ہی کسی نے اسے مبارکباد دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت بادشاہ بننا ایسا تھا جیسے کوئی ہنستے ہوئے دہکتا ہوا کوئلہ اپنے ہی ہاتھ میں رکھ لے، یا جیسے خوشی خوشی کانٹوں کا تاج پہن لے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا سب سے کٹھن دور تھا۔ یورپی دشمن اسے حقارت سے یورپ کا مرد بیمار کہتے تھے، اور سچ تو یہ ہے کہ سلطنت کو ایک نہیں کئی بیماریاں لگ چکی تھیں۔ پہلی بیماری معاشی تباہی، خزانہ بالکل خالی تھا، سلطنت دیوالیہ ہو چکی تھی۔ دوسری بیماری اندرونی بغاوتیں، ملک اندر سے ٹوٹ رہا تھا، روس کی شاہ پر قوم پرستی کی لہر سلطنت کی بنیادیں کھوکھلی کر رہی تھی۔ اور تیسری بیماری تھی خود تخت کی، ایک ایسا تخت جسے خون چکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ عبدالحمید سے صرف 3 مہینے پہلے 2 سلطان معزول ہو چکے تھے، ایک کو قتل کر دیا گیا، دوسرا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ اب شاہی خاندان کی آخری امید تھا 34 سالہ شہزادہ عبدالحمید۔ درباری وزراء نے اسے اس شرط پر تخت پر بٹھایا کہ وہ آئین نافذ کرے گا۔ انہیں آپ کہہ لیں ایک کٹ پتلی کی تلاش تھی، لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ جسے وہ تخت پر بٹھا رہے ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ ذہین ہے۔ عبدالحمید نے ابھی کانٹوں کا تاج پہنا ہی تھا کہ شمال سے ایک طوفان آ گیا۔ روس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہ جنگ ایک ذلت آمیز شکست پر ختم ہوئی جس نے نوجوان سلطان کو بہت کچھ سکھایا۔ اس نے سیکھا کہ اگر سلطنت کو بچانا ہے تو اسے باہر سے نہیں اندر سے مضبوط کرنا ہوگا، اور پھر اس شکست کی راکھ سے ایک نئے سلطان نے جنم لیا۔ اگلے 30 سال تک سلطان عبدالحمید نے عالمی سیاست کی بساط پر ایک گرینڈ ماسٹر کی طرح اپنی چالیں چلیں۔ اس کی خارجہ پالیسی کا ایک سادہ سا لیکن بہت مؤثر اصول تھا، تقسیم کرو اور زندہ رہو۔ وہ جانتا تھا کہ یورپی طاقتیں اندر سے لالچی بھیڑیے ہیں اور ان کے مفادات آپس میں ٹکراتے ہیں۔ اس نے بس اسی چیز کا فائدہ اٹھایا، اور اس کھیل میں اس نے اپنی سب سے ہوشیار چال چلی جرمنی کے ساتھ۔ وہ جانتا تھا کہ برطانیہ اور فرانس نوآبادیاتی شکاری ہیں، جبکہ جرمنی ایک نئی صنعتی طاقت ہے۔ لہٰذا سلطان نے جرمنی کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا۔ ترک فوج کو ماڈرن بنانے کے لیے جرمنوں کو بلایا گیا، بڑے بڑے منصوبوں کے ٹھیکے دیے گئے، جن میں سب سے مشہور تھا برلن بغداد ریلوے پروجیکٹ۔ یوں سلطان نے برطانیہ اور روس کے مقابلے میں خود کو متوازن کرنے کے لیے جرمنی کو استعمال کیا۔ لیکن عبدالحمید کا سب سے بڑا، سب سے انقلابی قدم وہ تھا جو یورپی طاقتوں کے خلاف سب سے خطرناک ہتھیار ثابت ہوا۔ یہ تھا پین اسلامزم، یعنی اتحاد عالم اسلام۔ سلطان نے یہ محسوس کیا کہ سلطنت کو جوڑنے والی اگر کوئی ایک چیز ہے تو وہ ہے اسلام۔ اور سلطان کے پاس ایک ایسا لقب تھا جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں تھا، خلافت۔ وہ صرف ایک ترک بادشاہ نہیں تھا، وہ دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کا خلیفہ تھا۔ سوچیں ذرا، ہندوستان میں برطانوی راج، شمالی افریقہ میں فرانسیسی سلطنت اور وسطی ایشیا میں روس کے نیچے کروڑوں مسلمان بستے تھے۔ ان سب غلام مسلمانوں کے لیے سلطان کا پیغام تھا، تمہارا اصل رہنما لندن، پیرس یا ماسکو میں نہیں، یہاں استنبول میں ہے۔ یہ یورپی طاقتوں کے لیے ایک ڈراؤنا خوف تھا۔ انہیں ڈر تھا
کہ خلیفہ کسی بھی وقت جہاد کا فتویٰ دے سکتا ہے، اور اس کا عملی نمونہ تھا حجاز ریلوے۔ سلطان نے دمشق سے مدینہ تک ایک نئی ریلوے لائن بنانے کا اعلان کیا۔ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ سلطنت تو کنگال تھی۔ تب سلطان نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے عطیات کی اپیل کی، اور یہ منصوبہ ہندوستان سے لے کر انڈونیشیا تک دنیا بھر کے مسلمانوں کے عطیات سے مکمل ہوا۔ لیکن کیا یہ سلطان کا سب سے بڑا امتحان تھا؟ بالکل نہیں، وہ تو ابھی آنا تھا۔ صہیونی تحریک کے بانی کی طرف سے ایک ایسی پیشکش کی صورت میں جسے کوئی ٹھکرا نہیں سکتا تھا۔ تحریک کے بانی تھیوڈور ہرزل کا ایک ہی خواب تھا، دنیا بھر سے بکھرے ہوئے یہودیوں کو ان کی آبائی سرزمین فلسطین میں اکٹھا کرنا۔ ہرزل نے سلطان کو ایک ناقابل یقین پیشکش کی۔ صہیونی تحریک سلطنت عثمانیہ کا سارا قرضہ ادا کر دے گی، بدلے میں صرف فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت چاہیے۔ کوئی بھی حکمران یہ سودا فوراً قبول کر لیتا، لیکن سلطان نے وہ جواب دیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اس نے ہرزل سے کہا، میں اپنی سلطنت کا 1 انچ بھی فروخت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ملک میرا نہیں، میری قوم کا ہے۔ میری قوم نے یہ سلطنت اپنے خون سے حاصل کی ہے، تم اپنی دولت اپنے پاس رکھو۔ تو ٹھیک ہے، بیرونی دنیا کے لیے تو سلطان ایک شاندار سفارتکار تھا، لیکن گھر کے اندر حالات بالکل مختلف تھے۔ اب ذرا استغاثہ کا مقدمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ روس کے ہاتھوں شکست نے سلطان کو سکھایا تھا کہ اس کی اپنی پارلیمنٹ ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ سلطان کے خیال میں جمہوریت ایک عیاشی تھی جسے اس کی سلطنت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ 1878 میں اس نے پارلیمنٹ معطل کر دی، آئین کو ایک طرف رکھا اور تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ مغرب کی نظر میں یہ جمہوریت کا قتل تھا، لیکن عبدالحمید کا خیال تھا کہ ایک ڈوبتے ہوئے جہاز کو کمیٹی نہیں بچا سکتی، اسے ایک مضبوط اور طاقتور کپتان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس آہنی گرفت کا سب سے المناک نتیجہ آرمینیا میں دیکھنے کو ملا، جب آرمینیا کی عیسائی آبادی نے روس کے اکسانے پر بغاوت کی، یہاں تک کہ 1905 میں سلطان پر قاتلانہ حملہ بھی کیا، تو سلطان نے اس بغاوت کو بڑی بے رحمی سے کچل دیا۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کے بعد مغرب نے اسے ریڈ سلطان کہنا شروع کر دیا، اور یہ اس کی میراث پر ایک ایسا داغ ہے جسے آج بھی دھونے کی کوششیں جاری ہیں۔ لیکن جب سلطان کو لگا کہ اس نے اندر اور باہر ہر دشمن پر قابو پا لیا ہے، تب ایک نئے اور اندیکھے دشمن نے وار کیا، ایک ایسا دشمن جسے ایک طرح سے سلطان نے خود ہی پیدا کیا تھا، ینگ ٹرکس۔ یہ نوجوان فوجی افسران، طلباء اور دانشور تھے، جن میں سے بہت سو کو خود سلطان عبدالحمید نے بہتر تعلیم کے لیے یورپ بھیجا تھا۔ مقصد تو یہ تھا کہ یہ نوجوان سائنس و ٹیکنالوجی پڑھ کر آئیں گے اور سلطنت کو جدید بنائیں گے، لیکن وہ سائنس کے بجائے انقلاب سیکھ کر آ گئے۔ ان کی نظر میں سلطنت کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ صرف ایک تھی، خود سلطان عبدالحمید۔ جولائی 1908 میں سلطنت کی اپنی ہی فوج نے بغاوت کر دی۔ ان نوجوان افسران کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا، آئین اور پارلیمنٹ کو بحال کیا جائے۔ سلطان یہ بغاوت کچل سکتا تھا، لیکن اس سے ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی، لہٰذا اس نے باغیوں کی شرط مان لی اور 30 سال بعد سلطنت میں آئین بحال ہو گیا۔ ینگ ٹرکس کا انقلاب کامیاب ہو چکا تھا۔ اپریل 1909 میں ینگ ٹرکس نے سلطان کو مکمل طور پر راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور اسے خلافت اور سلطنت دونوں سے معزول کر دیا۔ سلطان نے باغیوں سے کہا تھا، میں نے 33 سال سلطنت چلائی ہے، تم 33 دن بھی نہیں چلا پاؤ گے، اور اس کی بات کافی حد تک سچ ثابت ہوئی، کیونکہ اگلے 10 سال میں جو کچھ ہوا اس کا کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ 1911 میں لیبیا ہاتھ سے گیا، 1912 میں بلکن کی جنگوں میں تقریباً سارا یورپی علاقہ کھو دیا، اور 1914 میں سلطنت کو پہلی جنگ عظیم میں جھونک دیا گیا، جس کا نتیجہ 1918 میں مکمل تباہی کی صورت میں نکلا۔ اور جب آخری محافظ بھی چلا گیا تو مرد بیمار کی لاش پر گدھ چپٹ پڑے۔ برطانیہ اور فرانس نے پورے مشرق وسطیٰ کو آپس میں بانٹ لیا، اور وہ فلسطین جسے سلطان نے اربوں ڈالر میں بھی نہیں بیچا تھا، اب برطانوی کنٹرول میں تھا، اور اسرائیل کے قیام کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ تو تاریخ نے سلطان عبدالحمید کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ دیکھیے، وہ ایک ڈوبتے ہوئے جہاز کا آخری کپتان تھا جس نے ہر طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس نے سخت فیصلے اپنے لیے نہیں، اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے کیے، اور بعد میں وقت نے یہ ثابت کر دیا، جن لوگوں نے سلطان کو غدار کہہ کر معزول کیا، انہوں نے 10 سال میں پوری سلطنت ڈبو دی۔
سلطان عبدالحمید کی کہانی ہمیں ایک بہت تلخ سبق سکھاتی ہے کہ سب سے زیادہ تباہ کن آگ وہ ہوتی ہے جو گھر کے چراغ سے لگے۔ اب سلطان عبدالحمید کا مقدمہ سب کے سامنے ہے، اور اب یہ سوچنے کی باری ہماری ہے کہ سلطان عبدالحمید ثانی ایک ہیرو تھا یا ایک ولن۔